عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔ میں جناب قاضی حسین احمد صاحب کا بھی ایک واقعہ بتاؤں گا۔ ایک دفعہ میں اسلام آباد گیا تھا، چند لوگوں نے کہا کہ قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں وہ اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ دینی جماعتوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ دینی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم بنائیں۔ میں ان لوگوں کو لے کے اسلام آباد سے جب لاہور پہنچا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی شکر سے جناب قاضی حسین احمد صاحب موجود تھے۔ انہوں نے انتہائی اچھے ماحول میں ان سے بات کی، بلکہ ان کے سارے تفرقات جو تھے جو وہ سمجھ رہے تھے کہ قاضی حسین احمد صاحب نہیں کریں گے، لیکن میں قاضی حسین احمد صاحب کی ان صلاحیت کو داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی الفاظ سنے نہیں تھے ان سے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے اس کو اخذ کیا ہے کہ یہ جو آئے ہیں افراد محض اس وجہ سے آئے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے پورے جو سرحد کی مہمان نوازی ہوتی ہے پہلے وہ ادا کی، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم چاہ رہے ہیں، اس وقت آئی جی آئی نہیں بنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دینی جماعتوں کا پلیٹ فارم بنے، اس کے لیے میں نے ساری دینی جماعتوں سے بات کی ہے، اہل تشیع حضرات سے بھی میں نے بات کی ہے، اور دینی بڑے بڑے سرگردہ رہنماؤں سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی جناب شاہ احمد نورانی صاحب لاہور آتے ہیں اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ منصورہ کی مسجد میں نماز ادا کریں تو وہ نماز پڑھاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ افراد بہت خوش ہوئے، ان کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر اس کے چند ہی دنوں بعد یہ اعلان ہو گیا تھا کہ آئی جی آئی تشکیل پا چکی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ہم لوگ واپس آنے لگے ہیں وہاں سے تو قاضی حسین احمد صاحب باقاعدہ ہمیں چھوڑنے پورے گیٹ تک آئے اور کھڑے رہے۔ جو صاحب لے کر آئے تھے اپنی گاڑی، انہوں نے شیشے میں دیکھا اور کہا کہ قاضی حسین احمد صاحب ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ان کی محبت اور یہ خلوص میں تمام زندگی کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میں یہ بتا رہا تھا والد صاحب کی زندگی ماشاءاللہ بہت ہی سادہ سی تھی، کھانے پینے میں بھی سادگی تھی۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، میری عمر 10-11 سال شاید اس سے بھی کم ہو یا اسی لگ بھگ ایسی ہو، کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ گئے تو مسجد کے باہر ابا جی نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا وضو ہے؟ میں نے کہا نہیں ابا جی میرا وضو نہیں ہے۔ اس کے اوپر وہ ذرا ناراض ہوئے۔ آج کل آپ سوچیں کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچے سے یہ کہے کہ مرنا بھی ہے۔ آج کل تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، جانے کا سوال تو سوچنا دور کی بات ہے۔ اس وقت ابا جی نے مجھ سے کہا کہ شعیب دیکھو اب جب بھی تم گھر سے نکلو باوضو نکلو، پتہ نہیں کس وقت نماز کا وقت ہو جائے اور پتہ نہیں کس وقت اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے۔ اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف میں بلکہ میرے سارے بہن بھائی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جب بھی وہ واش روم جائے اور واش روم سے نکلے تو باوضو نکلیں، جس جگہ کا رہیں باوضو رہیں۔ ایک دفعہ میری چھوٹی بہن فرخندہ نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی آپ اکثر میں سوچتی ہوں کہ ابا جی آپ کا بچپن کس طرح سے گزرا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ ہمیں بتاتے نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ ستمبر 2007 کے کوئی کسی صاحب کو انہوں نے کچھ انٹرویو دیا تھا، اس کا انہوں نے اردو ترجمہ کر کے دیا تھا بجی کو۔ وہ ابراہیم قیوم صاحب تھے میرے خیال سے، یہی کچھ نام لکھا تھا اس پہ بجی نے اپنے پورے بچپن کے واقعات پہ روشنی تفصیل سے ڈالی۔ انہوں نے لکھا کہ میں انتہائی غریب اور یتیم گھر سے تعلق رکھتا تھا، غربت بہت زیادہ تھی اور میرے پاس پڑھائی تک کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ کچھ مطلب اس میں بھی رشتہ داروں کی طرفداری کی کہ میرے رشتہ دار ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے میں اپنی بوڑھی ماں کا سہارا بنوں۔ ان کے دل میں جب بھی یہ گمان نہیں، یہ ہمیشہ انہوں نے کہا ہر چیز کو انہوں نے ہمیشہ اچھائی اور بھلائی کے پہلو سے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 روپے ماہوار ٹیوشن پڑھا کے اپنی پڑھائی شروع کی، لیکن ایک چیز کا جو ان کو ساری عمر ہمیشہ افسوس رہا وہ یہ ہمیشہ کہتے رہے
کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کالج سے یہ کہہ کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ غفور احمد تم نے فیس ادا نہیں کی ہے. اس وقت 40 روپے ان کی فیس تھی, 40 روپے تم نے فیس نہیں بھری, اس وجہ سے ہم تمہارا نام کاٹ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک روتا رہا گھر پہ. پھر کسی نیک انسان نے ان کو 40 روپے دیے اور انہوں نے فیس ادا کی. اس کے بعد سے انہوں نے ٹیوشن پڑھانے شروع کی. اسی عرصے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں, جیسے میرے بڑے بھائی نے بتایا, کہ انور یار خان مرحوم ان کو کتب دیا کرتے تھے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ ان کو پڑھو. تو اس وقت ابا جی نہیں پڑھی, اس کو ٹال دیا کرتے تھے. لیکن ایک دفعہ اللہ نے ان کے دل میں خود ہی یہ بات ڈال دی. انہوں نے خود ہی ایک دن انور یار خان مرحوم سے کہا کہ آپ ایسا کریں جو آپ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کتب دو, تو آج آپ مجھے وہ کتب دیں, میں پڑھوں تو اس میں ہے کیا ایسا. جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے تو کہہ رہے ہیں جیسے جیسے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا ویسے ویسے ایک اندر سے میرا ایک ایسا انسان جو سویا ہوا تھا یا نہیں جاگا تھا, وہ ایک ایسی امید, ایک ایسی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اندر سے نکلا کہ میں خود حیران ہوں کہ ان کتب میں کیا ایسا تھا. انہوں نے بتایا کہ جیسے میں نے اس کو پڑھا اور میرے کزن حکیم صادق حسین صاحب جو کراچی کے 2 دفعہ کراچی کے امیر رہ چکے ہیں جماعت اسلامی کے, وہ انہوں نے بھی پڑھا. انہوں نے یہ بتایا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا اس شریعت کے حساب سے, اخلاق کے حساب سے. پھر انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ رشتہ داروں سے اور دوسرے لوگوں سے کس طرح سے نباہ کرنا چاہیے. حکیم صادق حسین صاحب کے بارے میں ابا جی بتاتے ہیں کہ ان کے بچپن کے دوست تھے, وہ ان سے کسی بات پہ سالوں ناراض رہے. لیکن جب انہوں نے مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی اور انہوں نے اس پہ عمل کیا, وہ ان صاحب کے گھر خود چلے گئے اور کہنے لگے دیکھیں میں آپ سے ناراض تھا, لیکن اب میں نے مولانا صاحب کی کتاب میں یہ پڑھ لیا ہے کہ ایک مسلمان 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا کسی سے ناراض, اس لیے میں آج آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج مجھے یہ سوچتے ہوئے اور بلکہ فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنے عظیم گھرانے میں ہمیں پیدا کیا. اور میں آج سب لوگوں کا خاص کر یوں بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا ہال ماشاءاللہ سے بھرا ہوا ہے لوگوں سے. یہ کتنی دور دور سے لوگ آئے ہوں گے اور کتنی مشکل سے یہ لوگ آئے ہوں گے. اس کراچی جیسے گنجان آباد علاقے میں اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے. میں آپ لوگوں کو بار بار شکر ادا کروں گا اور میں اس چیز کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم, جن کو میں بالکل میرے گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں ان کو یہ کہہ سکوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں میرے دل سے یہ نکلتا رہتا ہے, جب بھی میں یہ دعا مانگتا ہوں تو میرے منہ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کے بجائے میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ میرے والد کا سایہ میرے سر پہ دیر قائم دائم رکھنا. لیکن یہ دنیا فانی ہے, ایک ایک کر کے سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے. بس ہمیں اپنا اخلاق اپنی دین کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب 1938 میں ہم اس وقت ناز آباد میں رہا کرتے تھے اور اس وقت الیکشن دور تھے ذرا, لیکن اس وقت جماعت اسلامی کے شورا کا اجلاس ہوا کرتا تھا. اس شورا کے اجلاس میں 18 افراد ہوا کرتے تھے. میں جہاں اپنے والد صاحب کی تعریف کر رہا ہوں, میں اپنی والدہ محترمہ کا بھی بے حد تعریف کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, میرے والد صاحب کے پیچھے بھی میری والدہ کا ہاتھ ہے. میری والدہ نے تمام عمر اپنے شوہر کی خدمت کو اولویت دی ہے. ہم لوگوں کو کہ چاہے کم اچھا کھانا, لیکن اپنے شوہر کو بہترین سے بہترین کھانا دیا. میرے والد صاحب کو میں نے ہمیشہ بچپن سے یہ دیکھا ہے جیسے فجر کی نماز اٹھے, اس کے بعد چائے پی, پھر وہ 11 پھر نہائے 9 بجے, پھر 11 بجے پھر میری والدہ نے ان کو چائے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں دیں. دوپہر کو بجی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے, لیکن میری والدہ نے ہمیشہ ان کو اس طرح سے نئی چیزیں بنا کے دیں. جبکہ جو چولہا تھا گھر میں وہ کوئی اوون نہیں تھا,
وہ ایک عام سا گیس کا چولہا، اس چولہے میں امی نے میری نمک پارے اور گلاب جامن اور بہت سی چیزیں جو ان کو آتی ہیں وہ ہمیشہ ابا جی کو دیں کھانے کے لیے. اور جو میں بتا رہا تھا 18 افراد ہوا کرتے تھے شورا میں، تو شورا میں آپ سوچیں کہ وہ صبح 9 بجے شروع ہوتی تھی شورا، اس میں 18 افراد ہوا کرتے تھے. 18 افراد کا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر نماز عصر کے بعد پھر ایک نشست ہوا کرتی تھی، مغرب کے بعد پھر عشاء کے بعد پھر کھانا. ہم 9 بہن بھائی، اور پھر ماشاء اللہ سے اتنا کچھ کرنا میری والدہ کرتی تھیں. میری والدہ نے بہت اچھے اسلامی شرعی حساب سے کام کیے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خدمت کے ذریعے مسجدیں اور کنویں بھی ماشاء اللہ سے کھدوائے صدقہ جاریہ کے طور پر. میرے والد صاحب جگہ اپنا مسجدوں میں جانا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی خاص مسجد کو انہوں نے یہ کہا ہو کہ ادھر نماز پڑھنا ہے. وہ کوئی سی بھی مسجد ہو، جو بھی نماز کا وقت ہو، وہ ہمیشہ اسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے. ہمارے گھر کے قریب ایک ابراہیم مسجد ہوا کرتی تھی. ابراہیم مسجد کے امام صاحب حج کر کے آئے واپس، تو وہ جب حج کر کے واپس آئے ان کے لیے باقاعدہ بہت بڑی ایک نشست رکھی گئی، اور ان کو اس طرح سے ان کا استقبال ہوا کہ وہ آخر تک یہی سمجھتے رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیر صاحب پگاڑا کی دعوت کی. وہ بار بار اس میں پوچھتے رہے. جب ان کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ پیر صاحب پگاڑا کی نہیں، بلکہ آپ کے لیے جو آپ حج کی ادائیگی کر کے آئیں یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. جناب محترم منور حسن صاحب جب بھی گھر آتے تو امی نے تو یہ کہا ہوا تھا کہ منور صاحب جو ہیں یہ تمہارے ابا جی کے چوتھے بیٹے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں گھر آیا تو گھر والے مجھ سے کہنے لگے اب جاؤ تمہاری خیر نہیں ہے، بڑی ابا جی سے ڈانٹ پڑے گی تمہیں. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا آج یہ واقعہ کیا ہو گیا. میں ابا جی کے پاس گیا. میں کہا ابا جی کیا بات ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کچھ ناراض ہیں. ابا جی کہنے لگے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں کہا نہیں، وہ گھر والے بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں. تو کہنے لگے اچھا ادھر بیٹھو. کرسی لے کے انہوں نے اپنے پاس مجھے بٹھانا اور پھر کہنے لگے کہ یہ دیکھو کہ تم نے نام کیا لکھا ہے. میں نے کہا میں نے منور حسن صاحب لکھا ہے اس میں. تو کہنے لگے کہ نہیں دیکھو ایسے نہیں لکھتے ہیں. پہلے انہوں نے کاغذ ایک لیا، اس کو فولڈ کیا، فولڈ کرنے کے بعد اس کو ترتیب سے پھاڑا، پھر لکھا تم نے جناب محترم نہیں لکھا تھا. جب بھی کسی کے لیے رکھو تو پہلے جناب محترم، پھر نام لکھو، پھر آخر میں صاحب بھی لکھو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں تربیت کا نتیجہ ہی ہے جو ہمیں مل رہی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب ہم اس گھر سے آ رہے تھے D90 سے بلاک 14 D90 بلاک 6 سے نئے والے مکان میں، جو بھی میرے بھائی نے تذکرہ آپ سے کر دیا ہے، چھوٹے کہ ہم بڑے مکان سے چھوٹے مکان کی طرف آئے. یہ بڑا مکان اس وقت بنا تھا جب ابا جی قومی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں تھے. یہ مکان 2 سال خالی اس لیے پڑا رہا کہ اس میں میری پھپھی کا انتقال ہوا اور شفٹ ہونے میں ذرا دیر ہو گئی. جب ہم اس مکان میں آنے لگے اس وقت میں نے ابا جی سے کہا ابا جی ہم اس مکان میں 35 سال رہے. اس 35 سال میں آپ نے جو اے سی آپ کے کمرے میں لگایا آپ نے آج تک اس کو استعمال ہی نہیں کیا. اس وقت مجھے اس کا راز پتہ چلا تو ابا جی نے یہ مجھے بتایا کہ یہ اے سی میں نے جس مقصد سے لگایا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا، اس لیے میں نے اس کو استعمال نہیں کیا. جب پوچھا گیا کہ وہی کیوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ اس میں مولانا سید ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آتے، لیکن میری حسرت دل میں رہ گئی، وہ اس مکان میں نہیں آ سکے. ہاں نازآباد نمبر 3 میں مولانا صاحب 3 دفعہ آ چکے تھے. ابا جی ایک دفعہ بھٹو کا ذکر کر رہے تھے. کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اسلام آباد میں ہاسٹل میں تھا اور ایک دفعہ بھٹو کی صبح کال آئی کہ غفور صاحب میں آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہوں. وہ جب کہہ رہے تھے میں نے کوئی خاص کپڑے نہیں پہنے. ابا جی کا کہنا یہ تھا کہ شخصیت جو ہے وہ لباس میں نہیں ہے، شخصیت خود ایسی آدمی کی ہونی چاہیے کہ سامنے والا اس سے خود ہی متاثر ہو جائے. جب وہ بھٹو کے ادھر پہنچے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں تو ادھر انہوں نے بتایا جو ان کا عملہ ہوتا ہے کہ مجھے ملنا ہے تو فقار علی بھٹو صاحب سے. انہوں نے منع کر دیا، کہنے کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے، یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ منسٹر صاحب سے ملنے والے کپڑے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے خود دیکھا کہ وہ ایک دم سے مسٹر بھٹو بھاگے آئے اور انہوں نے کہا بھائی یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تو پروفیسر غفور احمد صاحب ہیں.
ابا جی نے ہمیشہ جناب شیر باز خان مزاری صاحب کی بہت تعریف کی ہے، جناب پروفیسر اینڈی صاحب کی تعریف کی ہے، ابا جی نے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی بہت تعریف کی ہے، اور ابا جی نے اکثر و بیشتر ان کی احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی پسند فرمایا ہے، اور اکثر ان کی نعتیں اور نظمیں اور نعتیں حمدیں سنا کرتے تھے۔ اب میں اس شعر سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ گٹائیں اپنے رحمت کی تیرے مرکز سے چھائیں، گٹائیں اپنے رحمت کی تیرے مرکز سے چھائیں، فرشتے اور حوریں آ کر اس پر پھول برسائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ، داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔